اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہے۔ جناب، آج جس عنوان کو لے کر ہم میری پہچان میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے گھر کا ماحول۔ اب آپ دیکھیے کہ گھر جو ہے وہ انسان کی تربیت گاہ، پہلی تربیت گاہ جسے کہنا چاہیے کہ وہ ہوتی ہے۔ اب والدین جس طرح سے گھر کے ماحول کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور گھر کا ماحول جیسا ہوتا ہے بچہ اسی ماحول میں پنپتا ہے، پرورش پاتا ہے، اور اس کا بہت گہرا تاثر بچے کی شخصیت پر ہوتا ہے۔ یعنی گھر کے ماحول میں چونکہ بچے کی فطرت میں ہے کہ وہ ظاہر بچپن سے دیکھ کر نقالی کرتا ہے، اب وہ نقل کرتا ہے، وہ دہراتا ہے چیزوں کو۔ اب مثال کے طور پر کہ بچہ دیکھ رہا ہے والدین کو گھر میں، بالخصوص اگر ہم ماں کی بات کریں، والدہ کی بات کریں، کیونکہ زیادہ تر وقت گھر میں اس کا اپنی ماں کے ساتھ گزرتا ہے، وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ نقل کرتا ہے، جیسے دیکھتا ہے ویسا ایکٹ کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں گھر کے ماحول میں، ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر، کیونکہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، اس ایج میں ہوتا ہے کہ وہ غیر ارادی طور پر بہت ساری چیزوں کو سیکھ رہا ہوتا ہے۔ آج ہم گھر کے ماحول کے حوالے سے بات کریں گے، اور بچے کا جو ذہن ہے ناظرین محترم بچپن میں وہ بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ جو چیزیں بچپن میں، اور وہ اچھی عادتیں بھی ہو سکتی ہیں جیسا آپ کے گھر کا ماحول ہے، اور خدا نخواستہ وہ برے اعمال یا افعال بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی جو چیز، جو افعال، جو اعمال، جو باتیں وہ گھر کے ماحول میں بچپن سے سیکھتا ہے اسی کو اپنی عادت میں شمار کر لیتا ہے، اور وہی اس کا ماحول بن جاتا ہے۔ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، دینی ماحول کیسے گھر میں پیدا کیا جائے، بچے کی کیسی تربیت کی جائے، گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، آج اس پر کلام کریں گے۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جناب کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت بہترین گفتگو فرماتی ہیں، ہر پروگرام میں ان کی جانب سے اچھی گفتگو ہماری سماعتوں تک پہنچتی ہے۔ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب، کیسے ہیں آپ؟ پر ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی زینب، میرے رب کا احسان ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں زرمینہ ناصر صاحبہ، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زرمینہ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ دونوں کو میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ گھر کا ماحول بہت اہم عنوان ہے آج کا، اور ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں خاص طور پر جو اس پروگرام کو بڑے ذوق و شوق سے دیکھتی ہیں ان کے لیے ایک تربیت گاہ بھی ہے، ہمارا پروگرام بھی ایک تربیت آپ تک، جس طرح سے آپ پیارے الفاظ میں گفتگو فرماتی ہیں تو ایک تربیت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہر انسان کی زندگی میں گھر کی اہمیت مسلم ہے، بالکل یہ تو ہے، کسی بات سے انکار تو ہے نہیں۔ دین اسلام گھر کے ماحول کے حوالے سے یا گھر کی اہمیت کے بارے میں کیا ہدایات دیتا ہے، یہاں سے آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے زینب، خاندان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گھرانہ، کنبہ، قبیلہ، اہل و عیال اور حسب و نسب ہے۔ گھر کے اہم بنیادی عناصر جو ہیں وہ اولاد، والدین اور ماں باپ پر مشتمل ہوتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ آگے وسعت اختیار کرتے ہوئے نانا نانی، دادا دادی، چچا چچیاں، یہ سب مل کے رشتوں پر مشتمل ہو کر ایک کنبہ یا خاندان بنا لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تمہیں مختلف خاندانوں، قبیلوں سے پیدا کیا گیا تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، مگر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اور اکرام والا وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو۔ دیکھیے زینب، گھر انسانی معاشرے میں
کسی مقام یا رہائش کا نام نہیں بلکہ ایک جائے پناہ ہے۔ دیکھیے زینب، ہم کتنا بھی پریشان کیوں نہ ہوں، جب ہم گھر میں جا کر سکون کی زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں قلبی سکون محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور ہم نے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا آغاز اپنے اہل و عیال سے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا نگہباں اور ذمہ دار ہے، اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے اخلاق میں سب سے بہتر ہو اور اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ نرم اور مہربان ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی بتائی ہے اپنے گھر اچھا اخلاق ہونا اور اپنے گھر والوں کے لیے نرم رویہ اختیار کرنا۔ اسی طرح لیکن دونوں کو ازواجی زندگی گزارنے میں دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ احکامات کا تعین کیا گیا گا۔ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اس طرح جواب دہیں جس طرح وہ اپنے معاملے میں ان کے سامنے جواب دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت کی اس حال میں اس کو وفات آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو جنت میں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد مومن عورت سے نفرت نہ کرے، اگر ایک بات اسے پسند نہیں آئے گی تو دوسری بات اسے ضرور پسند آئے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے کہ یعنی یا رسول اللہ میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو خود کھاؤ اسے کھلاؤ اور جو خود پہنو اس کے لیے بھی ویسا ہی خریدو۔ دیکھیں گھر کی اہمیت کے سلسلے میں دین اسلام ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھیں، ہم گھر والوں کو متحد کر کے رکھیں، ہم ان کی دکھ درد خوشی غم کے ساتھی بنیں، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں۔ جب ہمارے گھر کا ماحول پرسکون ہوگا، ہمارے گھر میں اخلاقیات کو کردار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا تو ہم اپنے بچوں کی پرورش بھی اچھی طریقے سے کریں گے اور پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ میرا گھر میری جنت یا میرا گھر تو میرے لیے خوشیوں اور امن و سکون کا گہوارہ ہے۔ ماشاءاللہ آپا، بہت ہی پیارا انداز، اور جس طرح آپ نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں گھر کی اہمیت کو اور گھر کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے وضاحت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ قول ہے بہت معروف کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کس طرح سے ارشادات فرمائے ہیں، جیسا آپا نے بھی ارشاد فرمایا گھروں کو آباد رکھنا ہے، کس سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ رب العزت کا ذکر جس گھر میں ہوگا کس قدر فیوز و برکات اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کا برکتوں کا رحمتوں کا نزول ہوا کرے گا اس گھر پر۔ تو یہ بات ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں۔ زرمینہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارشاد فرما دیجئے کہ گھر کا ماحول گھر کے افراد پر کس طرح سے منفی اور مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، آپ ارشاد فرما دیجیے۔ بہت شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک دیکھنے والی تمام خواتین کے لیے ایک بہترین درجہ رکھتا ہے کہ وہ دیکھے، ایون ہم لوگ خود محسوس کریں کہ ہمارے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے بینگ اے مدر، اور ہم نے کس طرح سے بچوں کی اچھی تربیت کرنی، اور گھر کا ماحول چونکہ زیادہ تر مرد چونکہ کفیل ہے اس پہ معاشی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب گھر کے ماحول کو خوبصورت بنانا مینلی عورت کی ذمہ داری زیادہ تر کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو تمام ہی خواتین کے لیے خوبصورت اور بھرپور پیغام کی صورت میں یہ پروگرام یقیناً آج موجود ہے۔ آپ نے بات کی ہے گھر کے ماحول کو کے حوالے سے کہ وہ کیسے اچھے مثبت اور منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان جس کو گھر سے امن و سکون میسر ہو، گھر کا ماحول اس کے لیے اچھا، ایک اسٹوڈنٹ کی مثال لے لیتے ہیں، جب وہ باہر جائے گا اسکول میں جائے گا تو گھر سے اگر اچھی تہذیب سیکھے گا، اس کا مینٹل پیس ہوگا، اسے پرسکون ہوگا تو وہ اپنی اچھی کارکردگی دے سکتا ہے اپنے امتحانات کے اندر اور زندگی میں اپنی فیلڈ کو بہتر طور سے چوز کر سکتا ہے۔ اگر گھر کے اندر اس کا امن و سکون نہیں ہے، انتشار کا شکار ہے، خدا نخواستہ پیرنٹس کے اندر وہ ربط نہیں ہے گہرا، اچھا تعلق نہیں ہے، یا جھگڑوں کی وجہ سے گھر ذہنی انتشار
انتشار کا یا بگاڑ کا سبب بنتا ہے تو پھر وہ بچے اپنا پازیٹیو رول پلے نہیں کر پاتے، وہ پڑھائی میں اپنا دل نہیں لگا پاتے۔ اسی طریقے سے ہم یہاں مثال لیں گے، اگر کوئی آفس میں جاتا ہے یا کسی نے اپنا کیریئر چوز کرنا ہے، اگر گھر سے اسے والدین کی سپورٹ ہوگی، زندگی میں ایک امن و سکون ہوگا، تو وہ بہتر طور سے اپنی پرفارمنس اور اپنی کارکردگی کو معاشرے کے اندر اجاگر کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان جب پازیٹیو سوچ اس کے اندر آئے گی، اس کا برین صاف ہوگا، دماغ، کیونکہ دماغ سے ہی تو سارے ہمارے جو میسیجز ہیں وہ دیگر باڈی تک پہنچ رہے ہیں، اس کا برین فریش ہوگا، اسے گھر کے اندر امن و سکون میسر آئے گا، تو پھر وہ ایک اچھا بااخلاق انسان بن کے دنیا کے صفحے پہ ابھرے گا اور معاشرے کے اندر بھی اس پازیٹیوٹی کو لے کر چلے گا۔ لیکن اگر گھر کے اندر انتشار ہے، بگاڑ ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، یا سبلنگز کے اندر بعض اوقات دیکھا گیا ہے بہن بھائیوں کے اندر خدا نخواستہ حسد ہے یا ایک مقابلے بازی کی فضا ہے رشتوں کے اندر، تو پھر وہ معاشرے کے اندر اپنا اچھا پارٹ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ گھر جو ہے وہ تربیت سازی کا ایک کارخانہ ہوتا ہے، کردار سازی کا ایک کارخانہ ہوتا ہے۔ اب کارخانے میں جو پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے اس کے لیے سرمایہ بھی تو زینب درکار ہوتا ہے، تو سرمایہ کون ہے؟ وہ والدین ہیں، جو گھر کے ماحول کی جو فضا ہے اس کو امن و سکون والا بنائیں گے، پیار محبت والا بنائیں گے، اور وہ گھر یقیناً ایک بچے کی تربیت کے لیے ایک بہترین مرکز کی صورت میں ابھرے گا۔ آپ دیکھیں کہ گھر چونکہ ایک یونٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اگر گھر کے اندر فضا اچھی ہوگی تو اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو فی زمانہ دیکھا گیا ہے کہ اگر گھر میں اچھا ماحول نہیں ہے، یعنی وہ نیگیٹو وائبز باہر جا رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری پریفرنسز جو ہے آج کل ترجیحات والدین کی چینج ہو گئی ہیں، کہ وہ جو ٹائم قیمتی صرف انہیں کرنا چاہیے بچوں کی تربیت کے اوپر، وہ دیگر اپنی سوشل میڈیا پہ یا دیگر اپنی جابز کی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بزی ہوتے ہیں، تو وہ بچوں کو بہتر کوالٹی ٹائم نہیں دے سکتے۔ اور زینب یہاں آپ یقیناً ایگری کریں گی کہ جن والدین کے اندر ایک اچھا اور مثالی لگاؤ ہوتا ہے اور وہ اچھے طور سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بچوں کا کانفیڈنس لیول کتنا بوسٹ کرتا ہے کہ ان کے اندر اعتماد ہوتا ہے، ان کے چہروں پہ ایک عجب سی رونق ہوتی ہے۔ اور ایسے والدین اس کے برعکس جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پا رہے ہوتے یا ان کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتی، تو پھر ان بچوں کا آپ اعتماد دیکھیں کتنا ڈاؤن ہوتا ہے، اور ان بچوں کے چہروں پہ وہ رونق نہیں ہوتی، ایک کانفیڈنس ان کا، ان کی جو فطری کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بھی دب جاتی ہیں۔ تو فی زمانہ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو فالو کریں، کیونکہ بے شک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے بہترین جو نمونہ ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے، ان کا اسوہ کامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اس کائنات میں اور ذمہ دار اور کون ہوگا، اور آپ ایک کامل اور اکمل شخصیت ہیں، لیکن آپ نے گھر کی لائف دیکھیں، ہجرتیں بھی ہو رہی ہیں، تبلیغ بھی آ رہی ہے، غزوات بھی ہیں، آپ نے ان تمام معاملات کو بھی ماشاءاللہ دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آئلی زندگی بھی ہمارے لیے ایک بھرپور میسج کی صورت میں موجود ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ادھر رخ کرنا چاہیے۔ تربیت گاہ کے جو تمام رہنما اصول ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے ہم تک پہنچ رہے ہیں، کہ بے شک کرم کی برسات ہوتی رہے گی جب تک ان کی بات ہوتی رہے گی، اور بنا لو دل میں ان کا گھر محمود، پھر ہمہ وقت ملاقات ہوتی رہے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ سیرت کے رہنما اصول سے اگر ہم وہاں سے پک کریں اور گھر کے ماحول کو خوبصورت بنائیں، تو گھر کا جو پازیٹیو ماحول ہے وہ معاشرے کے اندر ایک پازیٹیوٹی کو جنم دیتا ہے، ایک اچھی تہذیب کی صورت میں۔ گھر سے افراد کی تربیت، افراد سے بہتر معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور پھر اس سے ریاستیں اور اقوام وجود میں آتی ہیں۔ اور ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب والدین خاص طور پر، کیونکہ گھر کی بنیادی اکائی ہیں اور ماں اور باپ دونوں ہی کہتے ہیں نا کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، اب اس طرح سے ہم بات کرتے ہیں اگر گھر میں ایک سے زیادہ 2 3 4 بہن بھائی ہیں، تو کہیں کہیں یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک بچے کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، یا اس کو بہت زیادہ سہولیات دی جا رہی ہیں، یا اس کو زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، تو دوسرا بھی اس سے جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے یا اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اور پھر وہ بہت زیادہ اسی طرح سے رہتے رہتے وہ پیچھے رہ جاتا ہے زندگی میں، اور زندگی کے مختلف مقامات پر گھر میں بھی وہ تھوڑا سا خاموش تباہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے اس کی صلاحیتیں معدوم ہو جاتی ہیں۔ اس پر بھی نظر رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مزید کلام کریں گے، وقفے پر جا رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب، آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے گھر کا ماحول، اور گھر کے ماحول کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ مہمان شخصیات ہمارے آج کے پینل میں موجود ہیں۔ ذمہ داریوں کی بات اب کر لی جائے کہ کون سی ذمہ داری، یعنی کس فرد کی، یعنی والدین میں سے ماں اور باپ جو گھر کے سربراہ ہیں ان کی کیا کیا ذمہ داری ہے، وہ کس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، زرمینہ
ممنہ ناصر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ گھر کے ماحول کو بہتر بنانے میں جو گھر کے سربراہ ہیں ان پر کیا کیا ذمہ داریاں، کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، فرما دیجیے گا. دیکھیے، گھر کا ماحول کو اچھا بنانے میں گھر کا سربراہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. گھر کا سربراہ ہونا کسی عنوان یا عہدے کا نام نہیں زینب، ایک ذمہ داری کا نام ہے. اچھا، عام طور پر ہمارے معاشرے میں دیکھیے کسی گھر کو بنانے اور سنوارنے اور سجانے میں عورت و مرد دونوں کا تعلق ہوتا ہے گا. اگر مرد کما کے لاتا ہے تو عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہے، زندگی کے ادب آداب تہذیب سکھاتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں گھر کا سربراہ جو ہے عموماً مرد کو سمجھا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی مرد کو فضیلت دی ہے عورت پر. دیکھیے، گھر کے سربراہ کا پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرے. دیکھیے، گھر کا سربراہ گھر کا کفیل ہوتا ہے. وہ دن رات محنت مزدوری کر کے روزی کما کے لاتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرتا ہے اور ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پیسہ تم خرچ کرتے ہو اس میں سے بہترین پیسہ وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل و عیال کو پر پیسہ خرچ کرنا جہاد میں مال خرچ کرنے، غلاموں کو آزاد کرنے اور مساکینوں کو صدقہ کرنے سے افضل ہے. پھر دوسرا پہلو یہ کہ اپنے گھر میں نظم و ضبط قائم رکھنا، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا اور اپنے آپ کو بچوں کے سامنے رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا. دیکھیے، گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے خود بھی ایک ڈسپلن گھر کے اندر قائم کرتا ہے اور گھر والوں سے بھی اس پر عمل درآمد کرتا ہے. دیکھیے، ہمیں کہیں جانا ہو تو ماں کہتی تھی بھئی اپنے باپ سے اجازت لے لو. ظاہر گھر کے سربراہ کا فرض ہے کہ کس وقت آ رہے ہو، کس وقت جا رہے ہو اور بتا کر جانا. ہمارے اسلامی معاشرے میں ہمیشہ اپنے والد سے عورت بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جاتی، اور بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں، ماں فوراً کہتے ہیں اپنے باپ سے اجازت لو. تو گھر کا سربراہ جو ہے خود بھی نظم و ضبط قائم کرتا ہے اور گھر والوں کو بھی اس پر عمل درآمد کرتا ہے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک والد کا اس سے بہتر اپنی اولاد کے لیے کوئی عطیہ نہیں کہ ان کو اچھی تعلیم دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بولنا سیکھے تو سب سے پہلے سے لا الہ الا اللہ کہنا سکھاؤ. جس کا کلمہ اول اور آخر لا الہ الا اللہ ہوگا تو 1000 سال بھی جیے تو اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 خصلتوں کا عادی بناؤ: نبی سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا اور انہیں تلاوت کلام پاک کا عادی بنانا. تو اس میں کوئی انفرادی خدمات انجام نہیں دیتا زینب، دونوں مل کر اپنے بچوں کو پروان چڑھاتے. پھر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وہ عورت بہت خوش قسمت ہوتی ہے جس کا شوہر اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے بے چین اور پریشان رہتا ہے. دیکھیے، عورت کی شوہر کی وفاداریاں عورت کا مان اور غرور ہوتی ہیں. اور کہتی ہے نا، میرا شوہر تو ہم سے، بیوی سے، میرے بچوں میں کہتی ہے نا، میرا شوہر مجھ سے بھی بہت مخلص ہے، میرے بچوں سے بھی بہت مخلص ہے. تو وہ گھر امن و سکون کا گہوارہ ہوتا ہے گا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نا اپنے بچوں کے ساتھ اچھا رویہ، نرمی شفقت کا رویہ رکھنا. اور پھر شوہر جو ہے وہ اپنے گھر کا محافظ بھی ہے. معاشی ضروریات کی تکمیل کے بعد شوہر جو ہے عورت کی عزت اور عصمت کا محافظ ہے. پھر گھر کے سربراہ کی یہ بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اگر بیوی بیمار ہے تو اسے علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے، اگر وہ پریشان ہے تو دل جوئی کرے. جب حضرت خدیجہ بہت بیمار تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سرانے جا کر بیٹھ گئے. تو حضرت خدیجہ زار و قطار رونے لگیں کہ نبی کی بیوی تھی، محبت کا شاید حق ادا نہ کر پائی. تو دیکھیے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس کائنات کے ساری کنجیاں موجود ہیں، ان کی دل جوئی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدیجہ تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ میرے رب کا وعدہ ہے کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی میری بیوی ہوگی. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرماتے، ایک صحابی آئے
تو وہ نابینا تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرنے کا حکم دیا، تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو نابینا نہیں ہو، جس گھر میں محرم نہ ہو وہاں مت جاؤ، شیطان ہر وقت انسان کو بھڑکاتا ہے۔ پھر گھر کے سربراہ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ گھر کے ماحول کو پرسکون رکھے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، عزت و احترام سے پیش آئے، عورتوں کو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، ان کے رشتہ داروں، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس لیے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے گا۔ قرآن پاک میں یہ واحد رشتہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے گا۔ جب میاں اور بیوی دونوں مل کر اپنے گھر کو کے ماحول کو اچھا بنائیں گے تو گھر خوشیوں کا گہوارہ ہوگا اور بچوں کی صلاحیتیں بھی پروان چڑھیں گی۔ بے شک بے شک، یہ جو گھر ہے وہ ایک سلطنت ہے ایک عورت کی، اور وہ عورت اس سلطنت کی ملکہ ہے، لیکن وہ ایسی ملکہ ہے کہ ہر کام اپنے گھر کا اپنے ہاتھ سے کر کے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ شوہر کا کام ہو، کسی بھی تعلق سے اگر گھرداری کے حوالے سے بات کی جائے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کے گھریلو کام کاج کے حوالے سے اگر بات کی جائے، تو وہ جو ملکہ ہے اسے اپنے ہاتھ سے کرنے میں جو لطف آتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں آتا، جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں۔ اب زرمینہ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جو گھر کا ماحول ہے اسے اچھا اور بہتر بنانے میں، جیسا کہ آپا نے بھی ضمناً عرض کیا اپنی گفتگو میں، کیا صرف سربراہ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی، یا دیگر افراد بھی گھر کے اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں؟ فرمائیے گا۔ جی زینب، بالکل آپا نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا، ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل گھر کے جو سربراہ ہیں اوبویسلی وہ اون کر رہے ہیں گھر کو، وہ حکمران ہیں گھر کے اپنی سلطنت کے، تو ان پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور دیگر لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اکثر حقوق لینے والے بنتے ہیں زینب، کہ میرا یہ حق ہے، مجھے یہاں سے یہ نہیں ملا، یہ میرا رائٹ بنتا ہے، شکوے شکایات کا دفتر کھلا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو صابر و شاکر بھی بننا چاہیے، ہم دینے والے بنیں۔ آپ یقین مانیں جب ہم اپنی طرف سے اچھے اخلاق کو دینے والے بن جاتے ہیں، ہماری اپنی شخصیت کے اوپر اتنے پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی پیار، محبت اور امن و سکون کا مرکز بن جاتا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور باپ جو بہترین چیز بچوں کو دے سکتا ہے وہ اس کی عمدہ تربیت ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو نارے جہنم سے بچاؤ۔ تو اب ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم نہ صرف سربراہ کی ذمہ داری ہے، دوسرے لوگ بھی اس سے کنیکٹ ہوں۔ اب دوسرے لوگ کیسے کنیکٹ ہوں گے؟ تو اس کا بڑا پیارا اصول جو اسوہ کاملین ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اخلاق ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تقریباً 10 برس رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان سے شفقت اور محبت والا معاملہ رکھا، کس طرح سے میانہ روی کا درس دیا، بیلنس طور سے لے کے زندگی کے تمام معاملات کو چلے۔ مخلوق میں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ نے آپ کا منصب سب سے اونچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور ہمیں گھریلو زندگی کے حوالے سے، سماجی زندگی کے حوالے سے، آئلی زندگی کے حوالے سے بہترین اور رہنما اصول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے متعین فرمائے۔ اب یہاں یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے زینب کہ جو گھر کی خاتون ہوتی ہے وہ یہ اس چیز کو تو وہ پریفر کرتی ہیں، اچھا ہم میں سے کتنی خواتین ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے؟ بہت کم لوگ سوری ٹو سے ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمارا بچہ اچھا مسلمان بھی بنے، ہماری بچی کو دین کے جو اصول و ضوابط اور قوانین ہیں ان سے بھی آراستگی عطا ہو۔ تو یہاں یہ پوائنٹ بہت قابل ذکر ہے کہ ہم بچوں کو، ماں جو ہے وہ مہنگے اسکول میں ایڈمیشن کروانا اس کا خواب اور خواہش ہوتی ہے، لیکن وہ ضرور کروائے، لیکن وہ یہ بھی دیکھے کہ جو تہذیب ہے نا اور جو تربیت ہے وہ میں نے اس کی گھٹی میں داخل کرنی ہے، کیونکہ ماں کی گود سب سے بڑی درسگاہ ہے اور بچے کے لیے مرکز ہے علم کا، ادب کا، تربیت کا۔ پھر بچوں کو کوالٹی ٹائم دیا جائے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کو آپ کوالٹی ٹائم دیں۔ جیسے زینب آپ نے کہا کہ دیگر افراد بھی سربراہ کے علاوہ اپنا رول پلے کریں گے، تو وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں جب ماں باپ خود بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان کے مسائل کے حوالے سے جانیں، ان سے پوچھیں، بچوں کی پروگرس کے حوالے سے۔ اساتذہ کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، تو اساتذہ سے انٹریکٹ کریں، ان سے پوچھیں کہ میرے بچے کی پروگرس کیا ہے، یا میرے بچے کی شخصیت کے اندر کس چیز کی کمی ہے۔ یا اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو گھر میں دادا ہیں، دادی ہیں، بڑے ہیں، بڑوں کا ادب سکھائیں، مساوات کا درس ہے۔ پھر رزق حلال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا رہنما اصول ملتا ہے کہ لقمہ حلال۔ آپ دیکھیں اکابرین اور اسلاف کی جو مائیں تھیں
تو بچے ایسے ہی تو شاہکار کے طور پر دنیا کے صفحے پر نہیں ابھرے، انہوں نے محنت کی، انہوں نے بچوں کی جب ڈائٹ بچوں کو دی تو باوضو ہو کر، باطہارت ہو کر اس کا اہتمام کیا، تلاوت کلام مجید کا اہتمام کیا، اور تب اپنے بچوں کی تربیت کی، اور اتنے رہنما اور پیارے اصول اور خطوط ہمیں ملتے ہیں کہ آج بھی جب ہم ان کے اس تربیت کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمارا اپنا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور عربی کہاوت ہے کہ تغافل الآبا یفسد الابنا، کہ ماں باپ کی جو غفلت ہے وہ بچوں کی شخصیت میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے، تو ہم نے اس بگاڑ سے بچنا ہے۔ اس کے لیے انٹریکشن بہت زیادہ ضروری ہے، کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے کہ ماں باپ دیکھیں کہ ہم گھر کے سربراہان ہیں، تو ہم نے اپنے بچوں کو اپنے سے اٹیچ کیسے کرنا ہے۔ پھر آپ نے ایک نقطہ اٹھایا کہ بعض اوقات بچے کمپٹیشن کی وجہ سے نا، کہ اس بچے کو زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے، اس بچے کو زیادہ اس کے ساتھ جیسے برتھ ڈیز کی سیلیبریشن ہے یا زندگی کے اندر دیگر معاملات ہوتے ہیں، یا وہ پاس ہوتا ہے، اس کو زیادہ اچھے طریقے سے اپریسیشن دی جاتی ہے اور مجھے نہیں۔ اس چیز کا خصوصی طور پر خیال رکھنا گھر کے سربراہان کی بھی ذمہ داری ہے، تاکہ پھر بچے جو دیگر لوگ ہیں گھر کے اندر رہنے والے ہمارے زیر تربیت افراد ہیں، بچے بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، تاکہ وہ انٹریکٹ کریں، اور اگر انہیں کسی چیز کے حوالے سے بھی پرابلم ہے تو گھر کے ماحول سے ہی وہ سیکھیں، عمدگی سے اپنے ماں باپ سے اس کی تعلیم لیں، بجائے اس کے کہ وہ گھر کے باہر اپنی انٹریکشن اور اپنی صحبتیں جو یقیناً پھر بچوں کی شخصیت میں بگاڑ کا سامان کریں گی، اگر اچھی نہیں ہوں گی، پازیٹیو نہیں ہوں گی۔ اور یہاں میں یہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی، اپنی بات کو کمپائل کروں گی، کہ خود باعمل بننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، تو ایک شخص نے، میں اختصار کے ساتھ حدیث کو کوٹ کروں گی، ایک شخص نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کو اس طرح سے بوسہ نہیں دیا، پیار نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو گھر ایک درسگاہ ہے، ایک تربیت گاہ ہے، ماں باپ دونوں کا رول ہے، اور ساتھ پھر بچوں کے ساتھ انٹریکٹ، یا زیر اثر جتنے بھی افراد ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن، اس کا خاصا ہونا چاہیے۔ بہت اچھی آپ نے گفتگو فرمائی۔ دیگر افراد کے رول کی بات جس طرح سے کی، والدین کا تو اپنا کردار ہے ہی گھر کی تربیت میں، لیکن جہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ بڑے بہن بھائی ہیں، تو جو بھائی ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، وہ باپ کی طرح بچوں، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ ہے شفقت کا معاملہ رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جو بڑی بہن ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بالکل ماں کی طرح لے کے چل رہی ہوتی ہے، اور ہر جگہ پر اکثر اوقات یہ منظر ہم نے دیکھنے کو ملتا ہے۔ دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، وہ دین کی تعلیم دیں، بیٹھ کر سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی کہانیاں سناتے ہیں، تو دیگر جو گھر کے افراد ہیں ان کا یہ بہترین رول وہ پلے کر سکتے ہیں گھر کے افراد کو، گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے۔ مزید اس پر کلام کریں گے، آپ رہے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے یعنی گھر کا ماحول، جو بھی ہماری بچیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس پروگرام کو یعنی میری پہچان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پروگرام ایک تربیت گاہ ہے۔ ARYQ TV کا یہ پروگرام ایک درس گاہ ہے، اور ہم یہاں سے بھی اپنے گھروں میں، ظاہر ہے آپ ایک نشست مقرر کرتے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھا جاتا ہے۔ اور میں اس حوالے سے یہ بات ضرور ایڈ کروں گی کہ سارے افراد گھر کے مل کر اس طرح کے جو QTV پر خواتین کے، بچیوں کے، نعت خوانی کے یا دیگر پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر دکھائیے، بتائیے۔ ایک تربیت کا عمل وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری مہمان شخصیات بھی موجود ہیں، گھر کے ماحول کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی جا رہی ہے۔ مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ بعض اوقات گھر میں بچوں کی وجہ سے آپ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بڑوں میں تنازع ہو جاتے ہیں بچوں کی لڑائی کی وجہ سے، خاص طور پر گھر کے بڑے۔ اس صورتحال کو میں آپ سے خاص طور پر، کیونکہ آپ کے زندگی کا بہت تجربہ ہے، گھر کے بڑوں کو اس صورتحال کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے، یہ فرما دیجیے۔ دیکھیے زینب، آپ نے مثال سنی ہے کہ بڑوں کو بڑا اور چھوٹوں کو چھوٹا بن کر رہنا چاہیے۔ بالکل، بہت پیاری بات کی آپ نے۔ بعض گھروں میں بچوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، خاص طور سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سارے بچے مل کر ایک ساتھ رہتے ہیں، تو پھر یہ لڑائی جھگڑے ایک نسل سے دوسری نسل تک چلے جاتے ہیں کہ فلاں وقت تم نے ہماری بے عزتی کی تھی، فلاں وقت ہمیں یہ کہہ دیا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں والدین کی سمجھداری اور ان کا مثبت رویہ
ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ بے شک۔ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ اپنے دل کو وسیع رکھیں۔ والدین کا فرض ہے کہ بچوں میں تفریق نہ کریں، دوسروں کے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھیں۔ جب اپنے بچے سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے یا دوسرے بچے سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دیں زینب، یا معافی مانگ لیں۔ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، کدورتیں ختم ہوتی ہے، دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور رشتے ناتے ٹوٹنے سے بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، معاف کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں زینب۔ جس نے دل آزاری کی ہو، دل دکھایا ہو، لڑائی جھگڑا کیا ہو، اس لیے کہ میرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ جب وہ اکبر۔ حساب برابر کرتا ہے تو کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ اور دیکھیے گھر کے ماحول کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے گا کہ تربیت کی ہے یا صرف پالا گیا ہے گا۔ ہر بچے کے پیچھے چاہے گفتگو کرے، اٹھے بیٹھے، زینب اگر ہم کسی کے گھر جا کے ایک کپ چائے پیتے ہیں نا تو ہم اس کے گھر کی پوری قدر و قیمت کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کیسا ماحول ہے، کیسی تربیت کی جا رہی ہے، کیا ان کا حسب نسب ہے، کس خاندان سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام معاملات میں والدین کی سمجھداری بہت زیادہ اہمیت کے قابل ہے گی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ گھروں میں جو ہے مطلب کہ لڑائی جھگڑا بچوں میں کی وجہ سے اتنی شدت اختیار کر لیتا ہے کہ ایک دوسرے سے آنا جانا بند ہو جاتا ہے، بول چال بند ہو جاتی ہے گی، اور محفل میں کہیں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام نہیں کیا جاتا، کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے کہ ہم اس کے کیوں جائیں، اس نے تو فلاں وقت ہمارے بچے کو یہ کہا تھا۔ ہاں بالکل، دیکھیے والدین کا فرض ہے کہ صلح جوئی کا رویہ اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ لوگوں میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو روزہ نماز صدقات سے افضل ہے، تو صحابہ کرام نے کہا بتائیے، تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کے درمیان صلح جوئی کرا دینا، رشتے ناتے نہ توڑیں، آنا جانا بند نہ کریں، بول چال نہ بند کریں، بس اپنے دل کو وسیع کر لیں، اپنے ذہن میں وسعت کر لیں، اپنے دل کے جو خانے ہیں نا، جب ہم کسی کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ ہمارے راستے خود وسیع کر دے گا، لیکن بچوں کے پیچھے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اکثر گھروں میں میں نے یہ دیکھا ہے گا کہ جب بچوں کے پیچھے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو یہ اتنے تنازعات بڑھ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خون خرابے تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور عزت اور بے عزتی کا لوگ مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں والدین کا فرض ہے کہ غصہ نہ کریں۔ دیکھیں نا، غصہ کرنا جو ہے معاملات میں اور زیادہ خرابی پیدا کر دیتا ہے گا، اور خاموش رہنا بہت سے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ آپ نے ایک بات اور نوٹ کی ہوگی، بچے تو لڑ جھگڑ کے ایک طرف ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے کھیلنے کودنے لگتے ہیں۔ بالکل زینب، آپ نے صحیح کہا، بالکل۔ پھر کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں، ایسا اللہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو ایک دوسرے کو پیر چھاڑ دے، پہلوان وہ جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اگر سامنے والا غصہ کر رہا ہے تو ہم تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لیں گے تو وہ شخص خود ملامت کا شکار ہو جائے کہ دیکھو میں کتنی اول فول اسے بک رہا تھا، یہ بیچارہ بالکل خاموش رہا تھا، اس سے دلوں میں وسعتیں پیدا ہوں گی۔ پھر والدین کا فرض یہ ہے کہ جب لڑائی جھگڑے بہت زیادہ شدت اختیار کریں تو ایک دوسرے کے لیے نرمی اور شفقت کا رویہ رکھیں، دوسروں کی عزتوں سے نہ کھیلیں، پرانی باتوں کو نہ چھیڑیں، دوسروں کو رسوا نہ کریں، اخلاقی قدروں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ کہ کہتے ہیں نا کہ زینب کہ کتنا بھی جھگڑا ہو جائے مگر دل میں یہ گنجائش رہے کہ جب کبھی ہم ایک دوسرے سے ملیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ دیکھیں، نرمی اور شفقت کا رویہ، دونوں پارٹیز کو یہ ہدایت ہے کہ نرمی اور شفقت کا رویہ رکھیں۔ گھر کے ماحول کو اچھا بنانے میں ماں باپ دونوں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جس سے لڑائی ہو جائے اسے بھی سمجھنا چاہیے اور جو لڑائی کرے اسے بھی سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ زینب بچے تو بچے ہیں، بالکل صحیح بات، بچے من کے سچے، وہ پھر آپس میں مل لیں گے، نہ اتفاقیاں یہ تاحیات بڑوں کے دلوں میں رہیں گی۔ لہٰذا اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں، اپنے رشتوں کو توڑنے سے بچائیں، رشتوں کو جوڑے رکھیں۔ اور آپ یہ کیونکہ یہ مسائل کہاں اور کیسے درپیش آتے ہیں، ہمارا جو تجربہ ہے یا جو آبزرویشن ہے ہماری، جو ہم زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم خود گھر کی مائیں اپنے بچوں کو یہ بٹھا کر بتاتی ہیں کہ بھائی تمہاری دادی نے تو فلاں
فلاں وقت میں یہ کیا تھا، تمہارے چچا نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا تھا، تایا نے یہ کر دیا، تو وہ نفرتیں پنپتی ہیں، وہ پیدا ہو جاتی ہیں، وہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں. اور بچوں کو بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، اپنے چچا کی یا کوئی بھی شکایت کریں گے تو وہ فوراً ہماری فیور کریں گے اور وہ لڑنے پہنچ جائیں گے. ایک وقت تھا، واقعی حقیقت بات ہے کہ والدین گھر میں بچوں کو کوئی بھی شکایت لے کے آتے تھے، اسی وقت ڈانٹ کے ایک طرف کر دیا کرتے تھے، وہ بات ویسے ہی ختم ہو جاتی تھی. لیکن آج کل اس بات کو، اس رویے کو میں سمجھتی ہوں کہ دوبارہ اپنے اندر ڈالنے کی یا دوبارہ دہرانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ وہی بات کے درگزر کا معاملہ ہو، دل صاف ہوں، کثافتیں، میل کچیل جو ہماری زندگی میں، ہمارے دلوں میں یہ گندگی کی صورت میں، غلاظتوں کی صورت میں بیٹھ گیا ہے، وہ دور ہو اور محبتوں کا فروغ ہو. زرمینہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، فرما دیجئے سیرت طیبہ کی روشنی میں میں چاہوں گی کہ آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ گھریلو زندگی کے کیا رہنما اصول ہیں، فرما دیجیے. بہت شکریہ زینب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اگر آج ہم اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو بچے دنیاوی فیلڈ میں بھی کامیابیاں سمیٹتے ہیں اور دینی لائف سے بھی جتنے حسن معاملات ہیں، حسن عبادات ہیں، اس کے اندر ان کو تقویت ملتی ہے اور ان کو بہت رہنما اصول فراہم ہو جاتے ہیں. اور یقیناً پھر والدین ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کیونکہ اولاد ان کے لیے ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے، اور یہ انبیاء کرام کی دعائیں بھی اس سے مذکور ہیں صالح اولاد کے لیے. اگر آج ہم اپنے گھروں میں تقویت والا، تقوی والا، خشیت الہی والا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں اور نفس کے شکنجے سے بچنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی جانب. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک سربراہ کی حیثیت سے کتنا پیارا مساوات کا تعلق قائم کیا اور ان کو اخوت کی خوبصورت لڑی میں پرو دیا کہ ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ ہمیں رہنما اصول وہاں سے مل رہے ہیں. پھر ہم ان کی آئلی زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفہوم ہے کہ اپنی لائف کو، دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک صحابہ کرام کی تربیت کرنا، ایک اپنے گھر کو ٹائم دینا، اور ایک عبادات کے لیے وقت کو متعین کرنا. کیونکہ جو نو مسلم افراد تھے، جو نئے مسلمان ہوتے تھے، ان کی تربیت سازی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے. اور آئلی زندگی میں اپنی ازواج کا ہاتھ بٹانا، ان کی عیادت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کی مدد کرنا، ایون گھر کے کاموں میں مدد کرنا. اور سادگی کا کتنا پیارا وصف ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے میسر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جس پہ تشریف فرما ہوتے تھے، جو چٹائی تھی، تو اس کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر موجود تھے. تو آپ دیکھیں سادگی کا جب عنصر ملتا ہے تو ہم قناعت کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں. سادگی ہمارے گھروں میں بے حد ضروری ہے، گھر کی تزئین و آرائش کے اندر، اپنے لباس کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، کیونکہ ہم پھر میانہ روی کے وہ موتی، وہ علم کے خوبصورت موتی تقسیم کرنے والے معاشرے میں بن جاتے ہیں. زمینہ ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے حسنین کریمین کے ساتھ کیسا رویہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے دوش مبارک پر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کر لیا کرتے تھے، ممبر پر ہوتے تو خطبہ چھوڑ دیا کرتے تھے. تو ہمیں سکھایا گیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرنا ہے اور دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی کس طرح سے شفقت کے رہنما اصول ہم اپنا کے معاشرے کو خوشگوار بنا سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کا وقت تھا تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ غریبوں کے سر پر دست شفقت رکھنے والے ہیں، دوسروں کی غم گساری کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اور دیکھیں وہی تربیت کے رہنما اصول پھر ازواج مطہرات کے اندر، امہات المومنین کے اندر نظر آتے ہیں، اور صحابہ و صحابیات کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، پھر دیگر اسلاف کے اندر. اور سب سے پیاری جو مثال ہے سیدہ کائنات کے حوالے سے میرا خیال ہے سب سے پیاری مثال یہی ہے کہ آپ ایک کامل ماں ہیں، بہترین بیوی ہیں، ایک بہت ہی پیاری بیٹی ہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے. کہ دیکھیں تربیت کا کتنا پیارا وصف ہمیں مل رہا ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی جاری ہے، وہ فکر بھی جاری ہے، بچوں کی تربیت بھی جاری ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر کو انہوں نے رشک فردوس بنا ڈالا تھا کہ جس پہ جنت بھی رشک کرے. تو یہ پیارے رہنما اصولوں میں مل رہے ہیں. پھر یہاں ضرور میں ذکر کرنا چاہوں گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی دین پر استقامت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرف باسلام کر ڈالا تھا. پھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال بھی یہاں میں ضرور دینا چاہوں گی
کہ ہمارا مین اس سے میسیج کیا مل رہا ہے کہ ہمارا کنیکشن اگر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی جو روشن تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تھیوری کے ذریعے بھی پریکٹیکلی بھی لائف میں ہمیں کر کے دکھایا، اگر ہم ان کو اپنا لیتے ہیں تو گھر ہمارا کس طرح سے خوشگوار بن جاتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی بولتی تھیں کلام الہی بولتی تھیں کہ جب بھی فرشتے لکھیں تو کلام الہی ہی میری بات میں لکھا جائے۔ تو سیرت طیبہ کی روشنی میں اگر آج ہم اپنے گھروں کی تربیت گاہوں کو ایک بہترین گھر بنانا چاہتے ہیں اور بچوں کی تربیت ان خطوط پر کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے بچوں کی جو پرورش ہے ان کی ظاہر ہے بہت خوبصورت انداز سے وہ پرورش کر سکتے ہیں، بالکل، اور کامیابی ان کے قدم چومتی ہے دنیاوی معاملات کے اندر بھی اور یقیناً پھر دینی معاملات کے اندر جب وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں سیرت مبارکہ سے، دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی فہرست میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی شمار ہو سکے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں، زرمینہ ناصر صاحبہ آپ تشریف لائیں، اور دونوں کی جانب سے بہت اچھی گفتگو بھی رہی، بہت سارے مشورے بھی ہمیں ملے، سیرت کی روشنی سے بھی ہم نے جانا کہ گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، اور بات پھر گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ اتنی وسیع معنوں میں بات ہے، جب ہم دیکھتے ہیں نا گھروں میں ہمارے جو بہن بھائی ہیں، ہمارے والدین جس طرح سے ہماری تربیت کرتے ہیں، اگر 4 بہن بھائی بھی گھر میں ہیں، آپ سوچیں پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، یہ جو ہماری انگلیوں کی پورس ہیں، ان کے جو لائنز ہیں یہ ایک جیسی نہیں، تو لوگوں کے بہن بھائیوں کے گھر میں مزاج ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو والدین کا یہ فرض ہے اور گھر کے ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ سب کے مزاج کے حساب سے ان کو لے کر چلا جائے، اور ان کا جیسا مزاج ہے اس کو اسی رویے کے ساتھ لے کے چلیں، اور ہم دین کے خاص طور پر قریب رہیں۔ گھر میں چھوٹی سی لائبریری بنائیے، دینی تعلیمات اس میں ہوں، ایک نشست ایسی رکھیے جس میں بیٹھ کر بات کی جا سکے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا درس دیا جائے، تو وہ گھر واقعی قبرستان نہیں ہوگا، ایک بہترین تربیت گاہ ہوگی۔ اور اعمال صالح کے لیے صالح تربیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، تو صالح تربیت کیجیے اپنی اولاد کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔